طوطیانے خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بالغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یہ کہے صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، IMF کے معاہدے کا رونا، انتخابات کا رونا، معاشی اہداف کا پورا نہ ہونا، سیاست میں ذاتی مفادات کا اوڑھنا بچھونا، اس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے بات کر لیں جس میں پوری قوم نے سیاسی عدم استحکام کی کیفیت کو بھلا دیا، جس میں عوام نے اپنوں کی گئی ناانصافیوں کو بھلا دیا، جس میں آج عوام نے پیٹ کی بھوک کو بھلایا اور یک زبان ہو کر پوری دنیا کو بتایا کہ حرمت قرآن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کو بتایا کہ اگر تمہاری اقدار تمہارے لیے مقدم ہے، دنیا کو بتایا کہ اگر تمہاری روایات تمہارے لیے مقدم ہے، دنیا کو بتایا کہ اگر تمہارا دین تمہارے لیے مقدم ہے، دنیا کو بتایا کہ اگر تمہاری مذہبی رسومات تمہارے لیے مقدم ہے، دنیا کو بتایا کہ اگر مذہبی مقامات تمہارے لیے مقدم ہے، دنیا کو بتایا کہ اگر تمہاری مذہبی اور ثقافتی شخصیات تمہارے لیے مقدم ہے، دنیا کو بتایا کہ اگر تمہارے لیے اپنے اپنے مذاہب سے جڑی ہر شے مقدم ہے تو یاد رکھو کہ ہمارے لیے تعظیم قرآن مقدم ہے، ہمارے لیے ہمارا نبی مقدم ہے، ہمارے لیے کتاب ہدایت مقدم ہے، وہ کتاب اور نبی جو کسی ایک طبقے کا نہیں، وہ کتاب اور نبی جو کسی ایک رنگ اور نسل والوں کا نہیں، وہ کتاب اور نبی جو کسی ایک خطے والوں کا نہیں، وہ کتاب اور نبی جس کے پیغامات فرمان الہی کہلائے، وہ کتاب جو پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، وہ نبی جو محسن اسلام نہیں بلکہ محسن انسانیت کہلائے، ان کی تہذین، ان کی حرمت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس حرمت کا فرض صرف ہمارا نہیں، تمہارا بھی ہے۔ میں ان موضوعات پہ بات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، سیرت النبی اور سیرت قرآن پہ اظہار خیال کرتے ہوئے دامن فکر و شعور کی تنگی کا احساس اپنی کم مائگی اور بے علمی کی یاد دلاتا ہے کہ مجھ جیسا کم فہم اخلاق حسنہ پہ بات کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میں کیا اور میری بساط کیا، سورج کے سامنے چراغ کیا، ذرہ بمقابلہ آفتاب کیا، اور اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن کے سامنے میری اوقات کیا۔ الفاظ کا دامن خالی ہے، سوچ کے نگینے بے نور ہیں، تاب گفتار گھٹی گھٹی ہے، زاویہ سوچ مٹا ہوا ہے، زبان کا تسلسل لٹا ہوا ہے۔ دنیا جان رکھے کہ اگر تم تورات کو آسمانی کتاب مانتے ہو تو ہم بھی مانتے ہیں، اگر تم حضرت موسیٰ کو خدا کا نبی مانتے ہو تو ہم بھی مانتے ہیں، اگر تم زبور کو آسمانی کتاب مانتے ہو تو ہم بھی مانتے ہیں، اگر تم سیدنا داؤد کو رب کا نبی مانتے ہو تو ہم بھی مانتے ہیں، اگر تم انجیل کا خدا کی کتاب کا ہونا مانتے ہو تو ہم بھی مانتے ہیں، اور اگر تم حضرت عیسیٰ کو رب کا نبی مانتے ہو تو ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں تو تم بھی یہ مانو کہ کتاب ہدایت قرآن کریم بھی خدا کی کتاب ہے اور آخری آسمانی کتاب ہے۔ اگر ہم تمہارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تو تم بھی ایمان لاؤ کہ ہادی برحق، رحمت للعالمین، سرور کونین، سرور بنی آدم، روح روان عالم، اقامت حدود و احکام، تعدیل ارکان اسلام، قائد فوج اسلام، دافع جیوش اسنام، نوبادۂ گلزار ابراہیم، نورس بہار جنت نعیم، جگر گوشائے کان کرم، دستگیر در ماندگان امم، صفائے سینائے نیر اعظم، امام جماعت انبیاء، کعبہ ارباب حلم و حیا، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، منشائے فضائل و کمالات، حافظ حدود شریعت، ماہی کفر و بدت،
توتیائے چشم بصیرت اور جلوائے انوار ہدایت ہیں، ان پر اترنے والی کتاب برحق ہے۔ ہم اگر تمہارے انبیاء کو مانتے ہیں، ان کی کتابیں مانتے ہیں، تو تم بھی مانو۔ شدت پسند اور کنج ذہن ہم نہیں، تم ہو۔ ہمارے نظریات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنی ذہنیت میں وسعت پسندی لاؤ۔ دنیا کی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، رونق تبدیل ہو جائے گی، اور دنیا کے اسرار و رموز سیکھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔